ہر روزہ دار کو یہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہے تو سمجھو آپ کی پورے دن کی محنت برباد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ تو یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر ہو گئی تو پورا دن جو آپ نے روزہ رکھا وہ بیکار خراب ہو گیا۔ تو اس لیے یہ 3 باتیں جو ہیں بہت دھیان سے سننے والی ہیں، بہت غور سے سننے والی باتیں ہیں، اور ان پر سننے کے بعد میں اچھی طریقے سے یاد کر لینا، کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسا وقت آتا ہے، کبھی آتا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تارے دیکھ کر کے لوگ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ تارے دیکھ کر کے روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا پھر کسی مسجد کی اذان کو سن کر کے روزہ افطار کرنا، وہ کیسا ہے؟ کیونکہ بھئی محلے میں مسجد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی دوسری مسجد کی آواز آ گئی تو اس سے افطار کر لیا۔ یا پھر مسجد میں، اپنے محلے میں مسجد نہیں ہے، دوسری جگہ کہیں دوسری بستی میں ہے، اپنی بستی میں نہیں ہے، اس سے اب اس کی آواز کو سن کر روزہ افطار کر لیا۔ تو یہ کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے فقہ کیا فرماتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ آج کل بہت ہوتا ہے کہ سائرن بجا دیا جاتا ہے، یا کہیں گولا چھوڑ دیا جاتا ہے نا، یا توپ چھوڑ دی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے، یا پھر ریڈیو پر اعلان لوگ کر دیتے ہیں، پہلے کے زمانے، اب تو نہیں خیر، تو ان چیزوں سے کیا ہے، روزہ افطار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے فقہ کیا فرماتے ہیں، ہے نا؟ آج ان 3 باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور ہمیشہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے کہ تارے دیکھ کر روزہ افطار کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو دیکھیے، تارے جو ہوتے ہیں ان کی تارے کی سند جو ہے وہ شرعی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ تارے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی دن میں ہی چمک جاتے ہیں۔ جب تارے دن میں چمک آتے ہیں، نکل آتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر روزہ افطار کرنا بھائی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ کبھی دن میں بھی نکل جاتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی، یا کبھی اندھیری چھا جاتی ہے تو دن میں نکل آتے ہیں، تو روزے کا وقت تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ نکلتے ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی افطار میں اتنی تاخیر کر دیتا ہے، اتنا لیٹ کر دیتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد میں جو ستارے عموماً چمکتے ہیں، یعنی غروب آفتاب کے بعد میں جو ستارے نکلتے ہیں، چمک جاتے ہیں، ان ستاروں کا انتظار کرتا ہے، اور وہ ان میں سے کوئی ستارہ نکل آتا ہے تب روزہ افطار کرتا ہے، تو بھائی یہ جو ہے، یہ طریقہ جو ہے رافضیوں کا ہے۔ اس طریقے سے بھی بچنا چاہیے، یہ طریقہ بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک کہ افطار میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن جب تک، کب تک؟ جب تک رہے گا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں روزہ افطارنے میں۔ اور روزے کا دار و مدار جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے پر ہے، یعنی آفتاب تمام و کمال ڈوبنے پر یقین ہو جائے تو روزہ فوراً کھول لینا چاہیے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا پوری طریقے سے، تو روزہ افطار فوراً کر لینا چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہے کہ مسجد کی جو اذان ہوتی ہے اس سے روزہ کھولنا چاہیے یا نہیں، جو دوسری جگہ یہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر کسی مسجد کی آواز آئی جو کہ صحیح وقت پر اذان ہوتی ہے جس مسجد میں، تو اگر آپ کا گمان غالب و یقین ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، آپ کو یقین ہے کہ سورج غروب ہو چکا، اور پھر آواز بھی آئی وہ ایسی مسجد سے کہ جس میں وقت کا تعین جو ہوتا ہے اور صحیح وقت پر اس پر اذان دی جاتی ہے، صحیح وقت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس پر روزہ افطار کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر غروب آفتاب پر آپ کو یقین نہیں ہے اور آواز آئی کسی مسجد کی ایسی کہ جہاں
पर वक्त का एहतमाम नहीं किया जाता, सही वक्त का तयन नहीं किया जाता, तो फिर रोज़ा इफ्तार नहीं चाहिए, तो रोज़ा इफ्तार करना नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ा फिर गुरूब आफ्ताब पर आपको तो यकीन नहीं है और उस वहाँ भी वक्त का जो है एहतमाम नहीं किया जाता है, तो फिर रोज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसी मस्जिद की आवाज़ सुनकर रोज़ा भी इफ्तार नहीं करना चाहिए। अमूमन गैर मुक़ल्लिदों की आज़ानें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि कभी आगे हो जाती हैं तो कभी पीछे हो जाती हैं, तो हरगिज़ उस पर भी इफ्तार नहीं करना चाहिए। इंतज़ार करें कि गुरूब आफ्ताब हो जाए और जब यकीन हो जाए कि अब सूरज डूब गया तो रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। और वो तीसरी बात ये थी कि तोप या गोले की आवाज़ या रेडियो पर जो ऐलान किया जाता है वो ऐलान सुनकर कि इफ्तार करना चाहिए या नहीं, या रेडियो पर अज़ान सुनाई दी जाती है वो उस अज़ान को सुनकर रोज़ा इफ्तार करना कैसा है। तो तोप या गोले या रेडियो वक्त पर अगर ऐलान होता है इन चीज़ों में या वक्त पर ये चीज़ें बजाई जाती हैं, तो इन सब में हुक्म शरई क्या है, वो ये है कि अगर ये उमूर जो हैं किसी नामवर आलिम दीन मुअतमिद अलैह के हुक्म पर अंजाम दिए जाते हैं तब तो ये सही हैं, तब तो ये सही हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, ये गुरूब आफ्ताब पर ज़न्ने गालिब का एक ज़रिया है, ठीक है, एतबार कर सकते हैं और रोज़ा भी इफ्तार कर सकते हैं। अगरचे ये चलाने वाले यानी तोप चलाने वाला, सायरन बजाने वाला या फिर रेडियो पर ऐलान करने वाला, ये लोग अगरचे फासिक भी हों तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि अलबत्ता देखने में आया है, कभी कभी होता है, हमने भी देखा है, आपने भी शायद देखा होगा कि बाज़ औक़ात सायरन जो होता है, सायरन या गोले की आवाज़ जो होती है वो गुरूब आफ्ताब से पहले ही हरकत में आ जाती है, वो गुरूब आफ्ताब से पहले ही लोग चालू कर देते हैं। तो फिर अगर ऐसा है कि गुरूब आफ्ताब हुआ नहीं, आपको अभी यकीन भी नहीं हुआ गुरूब आफ्ताब का, लेकिन फिर वो सायरन की आवाज़ आ गई या गोले की आवाज़ आ गई या रेडियो पर सुन लिया ऐलान, तो रोज़ा इफ्तार लिया, तो क्या होता है, तब तो भी कज़ा करना पड़ जाती है। और ऐसा होता है बहुत सारी जगह में, तो लोग उन पर एतबार करके जब इफ्तार करते हैं रोज़े को, तो फिर बेचारों को कज़ा करना पड़ती है। तो इसलिए एहतियात इसी में है कि जब गुरूब आफ्ताब का ज़न्ने गालिब हो जाए, यकीन हो जाए, तब रोज़ा इफ्तार करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो ये तीन बातें आपको अच्छे से समझकर याद कर लेना चाहिए, और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो इनको गौर व फिक्र करके अमल करना चाहिए इन बातों पर, और जब आपको यकीन हो जाए तभी रोज़ा इफ्तार करना चाहिए।